أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. محترم سامعین، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کی روشنی میں میں آپ کے سامنے وراثت کا ایک اہم مسئلہ بیان کروں گا. پچھلے ویڈیو میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ وراثت میں حصہ پانے کے اعتبار سے وارثین کی دو قسمیں. پہلی قسم کے وارثین وہ لوگ ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث میں متعین کر دیے گئے ہیں، فکس کر دیے گئے ہیں، وہ اپنا مقررہ حصہ پاتے ہیں. دوسری قسم کے وارثین وہ لوگ ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر اور متعین نہیں کیے گئے، بلکہ وہ وارثین یعنی پہلے قسم کے وارثین کو ان کے مقررہ حصے دینے کے بعد جو بھی ترکہ بچ جائے، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، پورے ترکے کے وہ حقدار ہو جاتے ہیں. پہلی قسم کے وارثین کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کے وارثین کو اسبا کہا جاتا ہے. اصحاب فرائض جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر اور فکس ہیں، ان کی تعداد 12 ہے. ان میں کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، کچھ دور کا رشتہ رکھنے والے ہیں. آج میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں اصحاب فرائض میں سے 2 لوگوں کے حالات بیان کروں گا، شوہر اور بیوی کے حالات. اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ترکے میں شوہر کو کیا حصہ ملے گا، اس کی قرآن مجید نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی بیوی کے وارثین میں اولاد نہیں ہے، یعنی وہ لاولد ہے عورت، یا اولاد تھی مگر اس کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، یعنی اس کے انتقال کے وقت اس کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے، چاہے وہ اسی شوہر سے ہو یا اگر بیوہ مطلقہ ہے تو کسی اور شوہر سے اس کی کوئی اولاد ہو. بہرحال اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کو جو اس کا وارث ہو رہا ہے اس کو پورے ترکے کا آدھا ملے گا، نصف ملے گا، 1/2 ملے گا. لیکن اگر وہ عورت جس کا انتقال ہوا ہے وہ صاحب اولاد ہے، اس کے وارثین میں اس کی اولاد موجود ہے، بیٹا کی شکل میں یا بیٹی کی شکل میں یا بیٹا بیٹی دونوں کی شکل میں، تو ایسی صورت میں شوہر کا حصہ گھٹ جائے گا. شوہر کا حصہ ایسی صورت میں 1/4 ہوگا، 1/4. یہ شوہر کے حالات ہیں. یعنی شوہر کے حصے 2 طرح کے ہوتے ہیں، 2 حالتیں شوہر کی بنتی ہیں. اس کے برخلاف اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی بیوی اس کے ترکے میں وارث بن رہی ہے تو شوہر کے ترکے میں بیوی کا کیا حصہ ہوگا، اس کی بھی قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا شوہر صاحب اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیوی کا حصہ 1/4 ہوگا، 1/4 ہوگا. لیکن اگر اس کے شوہر کی کوئی اولاد وارث ہو رہی ہے، چاہے کوئی بیٹا وارث ہو رہا ہو چاہے کوئی بیٹی وارث ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کا حصہ گھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا 8واں حصہ، 1/8.
یعنی بیوی کی بھی 2 حالت ہے۔ اب اس کو میں پھر سے اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ شوہر کے 2 حالات ہیں۔ اگر اس کی بیوی جس کا انتقال ہوا ہے اگر وہ صاحب اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا، 1/2 ملے گا، اور اگر وہ اس کی بیوی جس کا انتقال ہوا ہے وہ صاحب اولاد ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا۔ بیوی کے بھی 2 حالات ہیں۔ اگر اس کا شوہر جس کا انتقال ہوا ہے وہ صاحب اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد وارث نہیں ہو رہی ہے، تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا، اور اگر اس کا شوہر جس کا انتقال ہوا ہے وہ صاحب اولاد ہے، اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی وارث ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 1/8 ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وراثت کے اس مسئلے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔